یہ تمہارے بیٹے کو ورگلا رہی ہے، اپنے اشاروں پہ نچا رہی ہے۔ ان کے بیچ میں اگر اور زیادہ آگ میں تیل ڈالنے والا تو یہ ساس ہوتی ہیں۔ شیطان آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ یہ میرا جو میسج ہے خواتین کے لیے ہے اسپیشلی۔ ابھی تو آپ اپنی میرٹل لائف میں ہیں، ابھی آپ ایک بہو کے طور پہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک ساس کے مقام پر پہنچیں گے تو پلیز اللہ کے واسطے شیطان کی امداد مت کیجیے گا۔ عورت کے اندر ایک ایسا فطور ہے کہ وہ اپنے مقام پر یا اپنی جیسی چاہت کسی دوسری عورت کو ملتے ہوئے جب دیکھتی ہے نا تو اس کو جیلس فیل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک عورت دوسری عورت کی دشمن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اولاد جس کے اوپر پورا حق اس کا تھا ابھی تک، ٹھیک ہے، تو وہ اولاد آج کسی دوسرے کے بھی حقوق کو ادا کر رہی ہے اور کوئی دوسرا بھی اس کی محبت میں شریک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آٹومیٹکلی انبیئریبل ہو جاتی ہے ایک ساس کے لیے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ میرے بیٹا جو پہلے میرے سے محبت کرتا تھا، صرف میرے کو توجہ دیتا تھا، اب اس کی لائف میں ایک اور عورت آ چکی ہے۔ شوہر کے لیے ایک بیوی کیا معنی رکھتی ہے، تو جو اس کی لائف میں آدھی حصے دار بن چکی ہے۔ ایک اچھی خاتون کی طرح سوچیں اور اپنے آپ کو ایز اے بہو رکھ کر دیکھیں۔ جتنی اہمیت اس ٹائم پر جب آپ بہو تھے یا ابھی بھی آپ کے پاس ہسبینڈ ہے، تو جتنی اہمیت آپ کے لیے آپ کا ہسبینڈ رکھتا ہے نا، اور آپ نے جتنا اس کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے نا، اتنا ہی حق آپ کی بہو آپ کے بیٹے پر رکھتی ہے۔ بات آ رہی نا سمجھ میں؟ شیطان آپ کے دل میں یہ تھاٹ ڈالے گا، شیطان آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تمہارا بیٹا تھا، اس پر تمہارا حق تھا، یہ تمہارے بیٹے کو ورگلا رہی ہے، اپنے اشاروں پہ نچا رہی ہے۔ شیطان آپ سے ایسی ساری چیزیں بولے گا، لیکن آپ کو جو آپ کے اندر تھاٹس آئیں گے ان کو دبانا ہے۔ وہ ساری تھاٹس ایول تھاٹس ہوتی ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہو شیطان اپنے سب سے زیادہ اس شاگرد سے خوش ہوتا ہے جو کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے سے ایک نسل تباہ ہوتی ہے، ایک نسل کو صحیح تربیت نہیں مل پاتی۔ ماں اپنے غم میں پڑی رہتی ہے اور شوہر اپنے غم میں پڑا رہتا ہے، جدائی الگ ہو جاتی ہے۔ جب ایک ڈال ٹوٹتی ہے نا تو درد جو ہے وہ دونوں کو ہوتا ہے، چاہے وہ ڈال ہو یا درخت ہو، دونوں کو درد ہوتا ہے۔ ایسے ایک باپ اگر بیٹے سے جدا ہوتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے، تو درد دونوں کو ہوتا ہے۔ اگرچہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ باپ دوبارہ بیٹے سے ملنا نہیں چاہتا یا بیٹا باپ سے ملنا نہیں چاہتا، لیکن درد دونوں ہی دلوں میں ہوتا ہے۔ آگ جو ہوتی ہے نا جدائی کی، وہ دونوں ہی دلوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، تفریق کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے، اور ان کے بیچ میں اگر اور زیادہ آگ میں تیل ڈالنے والا کوئی ذات ہوتی ہے تو یہ ساس ہوتی ہیں اور سسر ہوتے ہیں یا ان لاز ہوتے ہیں۔ آگ میں تیل ڈالنے والا کام جب اچھا کر دیتے ہیں تو پھر وہ ڈیفینیٹلی رشتہ جو ہے وہ کہیں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ دونوں میاں بیوی ورک کر رہے ہیں اپنے رشتے کے اوپر، تو اگر میاں کی طرف سے 15% ریکوری ہوئی اور بیوی کی طرف سے 15% ریکوری ہوئی، ان کا 30% رشتہ جو ہے وہ صحیح چلنے لگتا ہے۔ لیکن پھر اس میں جب آگ لگائی جاتی ہے تو یہ پوری 30% کی جو محنت ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان آپ کے ذریعے سے اپنے عظیم مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پیچھے میں نے بتایا نا، وجہ یہی ہوتی ہے، میاں الگ راہ پہ چلا جاتا ہے، بیوی الگ راہ پہ چلی جاتی ہے، ان دونوں کا گناہ میں ملوث ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور جو اولادیں ہوتی ہیں ان کی بربادی ہوتی ہے۔ ایک وقت کی نماز سے روک دینا شیطان کا، یہ ایک چھوٹا عمل سمجھتا ہے شیطان، یہ تو تم نے چھوٹا کام کرا ہے۔ کسی کو حفظ کرنے سے روک دینا، وہ کہتا ہے تم نے چھوٹا کام کرا ہے۔ کسی کو سبق نہ یاد کرنے دینا، وہ کہتا ہے چھوٹا کام کرا ہے تم نے۔ کسی سے جھوٹ بلوا دینا، وہ کہتا ہے تم نے چھوٹا کام کرا ہے۔ لیکن اگر کسی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوا دیا تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کی میں انتہا بتا دیتی ہوں کہ وہ جس شیطان نے یہ کام کیا ہوتا ہے نا، شیطان کو جو سردار ابلیس ہے وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ تم نے بہت بہتر کام کیا، کیونکہ اس کام کے ذریعے سے دونوں جو افراد ہیں میاں اور بیوی وہ حرام ریلیشن شپ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی اولاد ہے اس کو جب ٹھیک تربیت نہیں ملے گی تو وہ بھی بڑے ہو کر ایک شیطانی کردار لے کر پیدا ہوگا
اور پھر اس کے ذریعے سے شیطانی جو سسٹم ہوگا اس کی نشو نمائی ہوگی. جب آپ اس ایج کو جائیں اور ابھی سے اگر آپ نے بیٹوں کو پیدا کیا ہے تو ابھی سے یہ تھاٹ اپنے ذہن میں رکھیں، میں صرف اور صرف اس کی لائف کا حصہ نہیں ہوں، بلکہ ایک اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ بھی اس کی پارٹنر ہے، اس کا بھی اس پر حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ماں کے حقوق بیان نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا کے رکھنا ہے کہ جیسے جیسے یہ میرا بیٹا ہے، باہر سے آئی ہوئی لڑکی کا بھی شوہر ہے، وہ لائف پارٹنر ہے، زندگی کا حصے دار ہے، اس کے ساتھ اس کی زندگی گزرنی ہے، اس کے بچے پیدا ہوں گے، اس ایک نسل کو نشو نمائی ملے گی، ایک فیملی تیار ہوگی، ایک اچھا فیملی سسٹم تیار ہوگا، دیندار فیملی سسٹم تیار ہوگا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر دینا جس سے کہ دونوں کے دلوں کے درمیان محبت پیدا ہو، نہ کہ نفرت پیدا ہو. جیسے کہ اس کے برخلاف کرتے ہیں نا لوگ، جو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں ان کو نکال کر باہر لاتے ہیں، ان کو مردوں کے سامنے رکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے اس بہو کی ویلیو خراب ہوگی. جب بہو کی ویلیو خراب ہوگی تو ہمارا لڑکا اس سے دور بھاگے گا. یہ جو پروپیگنڈاز ہوتے ہیں نا، اس کے خلاف کرنا ہے تم نے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرانا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے بہو کے دل میں بیٹے کے لیے اور بیٹے کے دل میں بہو کے لیے محبت والی باتیں ڈالنی ہیں، تاکہ دونوں کے درمیان کبھی نفرت پیدا نہ ہو، اور اگر کبھی پیدا ہو بھی رہی ہو تو اس کو دور کرنے کی مکمل کوشش کریں. بعض اوقات بہو کی غیر موجودگی میں بیٹے کو دھر دبوچتی ہیں مائیں، اور اس سے اپنے ساری دل کی بھڑاس نکالتی ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کہ اس کا نقصان انہی کی فیملی کو ہوگا. اگر بیٹے نے بہو کو طلاق دے دی، یا بیٹے نے بہو سے بات کرنا بند کر دیا، یا بچوں سے منہ پھیر لیا، تو ہے تو وہ اسی کی بہو، ہے تو وہ اسی کے پوتے پوتی. تو اس سے بگاڑ کس کی فیملی میں آ رہا ہے؟ اسی ایک عورت کی فیملی میں آ رہا ہے. لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ شیطان اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال چکا ہوتا ہے، دلوں کو پتھر بنا چکا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ یہ عمل کرتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. کسی بھی حقوق کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ جو وہ یہ کر رہی ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. الفاظ جو آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہو، ان کو بھی نکالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو. آپ کے ذریعے سے صحیح میسج جائے گا یا غلط میسج جائے گا، یا بعض اوقات آپ بول جاتے ہو تو ان ورڈز کو واپس ایٹ یور ورڈز، اوکے. اینڈ بیفور سیئنگ اینی تھنگ گیو اٹ اے سیکنڈ تھاٹ. کچھ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار اس چیز کو سوچو کہ میں جو کہہ رہی ہوں اس کا انجام کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک اچھا نظام، ایک اچھا فیملی نظام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.